ہمارے لیے یہ باعث ہزار برکت و سعادت ہے حضور غریب نواز پیر صاحب تشریف فرما ہوئے، اور ان کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ اور یہ جو مسجد ہے یہ بھی میں عرض کروں گا کہ حضور ضیاء الامت رحمہ ہی کا فیضان نظر ہے جب سے ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا۔ اور زیادہ وقت لیے بغیر کہ میڈیکل کالج میں میری دینی تعلیم کا سلسلہ ہی جب شروع اس نقطے سے ہوا کہ میرے استاد المکرم علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ ضیاء القرآن تفسیر ساری پڑھ کے پھر میرے پاس آؤ، تو آغاز جو تھا وہ ضیاء القرآن ہی سے شروع ہوا، اور پھر سارے انہوں نے ایک شارٹ کورس درس نظامی کا رکھا جیسے میڈیکل کالج کے اور یونیورسٹی کے اور لا کالج کے سارے لڑکے اکٹھے کیے، اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور پھر ہماری یہ رہی، اور حضور ضیاء الامت رحمہ کی بارہا قدم بوسی کا شرف حاصل رہا، ان کے دعائیں ہمارے شامل حال رہیں۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ بھی آپ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میرے استاد المکرم کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، وہیں حضور ضیاء الامت رحمہ کی رحمتیں، ان کی شفقتیں اور ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ رہیں، تو ہم یہ لمبا سفر طے کر کے یہ ہمیں جگہ جو ہے یہ عطا ہو گئی۔ تو حضور پیر صاحب تشریف کا پرسوں جب میں حاضر ہوا تو آپ فرما رہے تھے، ہم پہلے جب جان رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے انشاءاللہ وہ اپنی بہار دکھانے جا رہی ہے، جس طرح کے نسلوں کو سنوارا ہے جامعہ محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف نے، ویسے ہی اب یہ پورے عالم میں ایک روشنی اور اجالوں کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ 1925 میں جو ایک مدرسہ شروع ہوا اور 1957 میں حضور پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمہ حضور ضیاء الامت نے اس کو ایک دارالعلوم کا اور کالج کا درجہ دیا، اور اب غریب نواز نے حضور پیر امیر اسناد شاہ صاحب نے اس کو ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں الحمدللہ بدلنے کی صحیح کی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اپنے جیتے جی اس کو بہار دکھلاتی دیکھیں گے، اور ایک پورے عالم سے لوگ جو ہیں، پہلے مشرق سے لوگ مغرب کی طرف پڑھنے آ رہے تھے، اب جیسے ماجد صاحب نے پرسوں عرض کیا تھا کہ حضور آپ کوئی کوٹا رکھیں ویسٹ کے لوگوں کے لیے بھی اس اپنی یونیورسٹی میں کہ یہاں سے بچے جائیں اور وہاں پڑھ کے آئیں، تو پہلے مشرق سے مغرب کو لوگ پڑھنے آ رہے تھے، اب حضور ضیاء الامت کے فیضان سے مغرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے دینی علمی پیاس بجھانے کے لیے مشرق کا رخ کریں گے، اور وہاں سے وہ پھر چراغ جلیں گے اور روشنی ہوگی۔ تو میں زیادہ وقت لیے بغیر حضور سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے کلمات طیبات سے نوازیں، دعاؤں سے نوازیں، ہمیں نصیحت فرمائیں اور ہماری کمیاں کمزوریوں میں معاف فرمائیں، تو جو بھی آپ ہمیں ارشاد فرمائیں گے وہ تا دیر ہمارے لیے ایک رشد و ہدایت کا سامان رہے گا۔ حضور پیر صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم حق ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ حضرت محترم قبلہ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب کا میرے تمام احباب کے دل میں ہمیشہ محبت ہے۔ آمین۔ ہم نے ان کے دوران طالب علمی میں ان کی خیر کے عمل کو بھی دیکھا ہے، اور آج یہ امریکہ میں ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں توفیقات عطا کی ہیں، ہم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں۔ میں اصل میں یہ ایک رواج سا بن گیا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، راستے کا سفر مجھے یہ کیا، میرا گلا خراب ہے۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا، لیکن میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں پھر بھی ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں۔ کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے دنیا میں جو مفت میں مل جائے،
آپ کا دل ہو کہ آپ بازار جائیں، آپ صابن کی کوئی ٹکیا لینا چاہیں تو وہ آپ ایسے اٹھا لیں گے تو یہ امریکہ ہے، امیر ملک ہے، یہ کچھ نہیں کہے گا، نہیں، آپ کو باہر بھی نہیں نکلنے دے گا، آپ کے لیے اسی وقت سیٹیاں بجنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ کوئی چیز لے کے جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا رواج ہے، اصول ہے کہ کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی، لیکن ہم وہ لوگ ہیں مسلمان جنہیں مسلمانی مفت میں ملی ہے، ہم نے اس کی قیمت ادا نہیں کی ہے، ہم نے اس کا کوئی جو ہے وہ بدل نہیں دیا۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کوئی قربانی نہیں دی؟ کوئی انہوں نے اس راستے پہ کوئی اولاد نہیں ذبح کروائی، کوئی مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف، اپنے اپنے مقام اور اپنی اپنی وقت کے مطابق کر وہ مال وہ بدلہ عطا کیا ہے۔ میں وہ پڑھ رہا تھا کہ حضور کے زمانے میں ایک حضور کا غلام تھا، چھوٹا تھا، اس کی چھوٹی عمر تھی اور مدینہ پاک سے وہ دور رہتا تھا، مدینہ پاک سے وہ کافی فاصلے پہ تھا، چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے وہ مدینہ پاک حاضر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ تڑپ رہتی تھی، آئے کاش کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جاؤں، میں اس شہر خنخو میں جاؤں، میں اس کی زیارت کروں۔ تو یہ خواہش اس کی رہتی، قرآن پاک سے وہ بڑی محبت کرتا، بڑا ہی اس سے پیار کرتا، لیکن اس کے بستی میں، اس کے شہر میں قرآن پڑھانے والا آدمی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ بڑا پریشان رہتا۔ اس کا معمول یہ بن گیا کہ جب صبح سورج نکلتا وہ اپنے گھر سے دوڑ کے اس راستے پہ آتا جہاں سے قافلے گزرتے تھے، ایک طرف سے مدینہ کے قافلے آتے، دوسری طرف مدینہ کو قافلے جاتے، تو وہاں کھڑا ہو جاتا اور وہ دیکھتا رہتا کہ میرے آقا کی بارگاہ سے کون سا قافلہ ہے، کون سا کارواں ہے جو آ رہا ہے۔ جب وہ دھوڑ غبار اڑتی اسے نظر آتی نا، قافلے کی آمد کے آثار نظر آتے، وہ کھل اٹھتا، خوشی سے وہ جھومنے لگتا، پھر وہ قافلہ پہنچتا، وہ دوڑ کے ان کے پاس جاتا اور جا کر ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ، ان کی سواریاں پکڑ لیتا، ان کو پانی پلاتا، انہیں سہلاتا، سستاتا، پھر ان کو وہ چارہ ڈالتا۔ پھر جب یہ ساری ڈیوٹی دے لیتا نا تو پھر وہ آہستہ سے آ کے ان قافلے کے لوگوں سے کہتا، قافلے والو تم مدینہ سے آئے ہو؟ جی ہم مدینہ سے آئے۔ تو میرے آقا کو دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا۔ اپنے آقا کی زیارت کی تھی؟ ہاں کی تھی۔ تو فرمایا، پوچھتے پھر کوئی قرآن کی آیت سنی ہے تم نے؟ کوئی قرآن کا صحیفہ جو اللہ کے نبی کے اوپر اتر رہا ہے، اس کا کوئی کلام، اس کی کوئی آیت، اس کا کوئی رکوع، کوئی شے تم نے سنا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا۔ کہا وہ یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ تو پھر مجھے بھی یاد کروا دو، مجھے بھی پڑھا دو، مجھے بھی وہ سبق یاد کروا دو۔ تو وہ اس طرح وہ بچہ اس قرآن حکیم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا رہا، اور اس محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ زندگی کا سفر آگے بڑھتا رہا۔ جب اس شہر میں پہلی مسجد بنی نا، اس شہر میں اللہ کا گھر بنا، تو وہاں حکم تو یہی تھا نا، اس کو آگے کھڑا کرو جس کو قرآن زیادہ آتا ہے، اس کو آگے کھڑا کرو جس کو قرآن سے زیادہ شغف ہے۔ تو پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ جب یہ نوبت آ گئی کہ مسجد میں امام کی ضرورت پڑ گئی، تو میرے شہر کے سارے لوگوں نے کہا اس کو مصلی پہ کھڑا کرو، کیونکہ اس کے دل میں، سینے میں قرآن سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ تو حضرات محترم کی نا، انہوں نے قیمت ادا کی نا، قرآن کو حاصل کرنے کی قیمت ادا کی۔ اس کے نتیجے میں
ان کو مسلح کا وارث بنایا. حضرات محترم، یہ جو ہمارے چھوٹے موٹے کافشے ہیں، یہ جو سینٹر ہیں، یہ جو مساجد ہیں، یہ اللہ ان میں برکت ڈالے. یہ بھی قرآن کی یہ آماج گئے. ہم ہیں ہی اہل قرآن. ہم وہ لوگ ہیں جن کو اہل قرآن کہتے ہیں. اہل قرآن وہ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے یہ میرے گھر کے لوگ ہیں. اور جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی خصوصی رعایتیں ہوتی ہیں. یہ میرے عزیز ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ایمان والے ہیں، لیکن یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر کے خاص لوگ ہیں. تو ان کے لیے حکم پھر تھوڑے بہت اپنوں والے ہوتے ہیں. اللہ کریم نے ان کو جو کہا نا کہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، سرکار دو عالم سے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے یہ جو اللہ کے گھر کے لوگ ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہم اہل القرآن. سبحان اللہ. وہ قرآن والے جن کو قرآن کی زینت نصیب ہے، عزت نصیب ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا میں جب انسان کسی سے فائدہ ملے تو تب اس کو سینے سے لگاتا ہے. میں نے دیکھا بے شمار لوگوں کو، وہ وزیر اعظم ہیں تو ان کے گزرنے سے کسی قبرستان میں ہمارے مردوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا. یہ صدر پاکستان ہے، یہ آج گزریں گے. ہمارے جو موتا ہیں جو قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پڑوس سے تو وہ فرق پڑے گا نہیں. لیکن جب گزرے گا نا قرآن والا، جب قرآن کا مادی، تو اس کے لیے اللہ 40 دن عذاب اٹھا لیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. یہ ہے قرآن، یہ اہل قرآن، یہ ہے صاحب قرآن. جن لوگوں نے قرآن کی نوکری دی اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کی اہمیت کا انکار کر رہا ہوں، لیکن آپ اگر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں گے آپ کی اولادوں کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے رزق کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ قرآن ہی بتاتا ہے نا یہ اولاد اچھی ہے یہ بری ہے. قرآن بتاتا ہے یہ رزق ٹھیک ہے یہ رزق ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میری درخواست ہے اللہ آپ کو قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب کو بھی اس قرآن کی جو نوکری دے رہے ہیں وہ ہمیشہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس خیر کو آگے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں اللہ نے جو نعمتیں آپ کو بخشی ہیں وہ آپ کو نصیب ہوں. یہ خوبصورت سینٹر، یہ خوبصورت فضا، یہ خوبصورت دوست یہ اللہ کے انعام ہے. ان انعاموں کی قدر کرنا اور ان کی قیمت ادا کرنا یہ زیادہ ضروری ہے تاکہ یہ خیر کا سلسلہ آپ کے ساتھ جمع رہے، چلتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اپنے حضور نواز کی دلوں کو جاگتی گفتگو سماعت فرمائی. میں حضور سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہر سنڈے کو ہم نے پروگرام شروع کیا ہے کہ این ایکسٹینسو اسٹڈی آف کمانڈمنٹس آف قرآن، اور اس کلاس کا نام حضور ہم نے لیونگ بائی قرآن رکھا ہے. گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست گنتن جز بقرآن زیستن، لیونگ بائی قرآن. اور جو 30 پارے ہیں ان 30 پاروں کے ہر پارے کا جو احکام ہے ان بھی ہم اپنے بچوں کو سکھانے جا رہے ہیں. جو رجسٹریشن ہوئی ہیں اور آج کے حساب سے ہم دعا بھی کراتے ہیں. انشاءاللہ اس دعا سے اس کا آغاز ہوگا. اگلے سنڈے سے ظہر کی نماز سے لے کر 2 گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی انشاءاللہ. تو جن جن بچوں نے نام لکھوایا ہے اور بھی آج آپ کے ذریعے سے جو بچے آ سکے آپ ان کو بھیجیں تاکہ یہ سلسلہ جو قرآن پاک کے 30 پاروں کا احکام کا ان کو قرآن پاک کی آیتیں یاد کرنے کا سمجھنے کا یہ جہاں پہ جاری ہو اور حضور محمد کے فضان سے ہم سب مستفید ہوتے رہیں. بہت شکریہ. حضور دعا کرتے ہیں اور چائے کے لیے نیچے انتظام کیا گیا ہے.
آپ تشریف لیتے رہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ اس شہر میں یہ خوبصورت مرکز ہمیشہ قائم و دائم رہے. اللہ آپ کی جبینوں کو سجدوں سے آباد کرے. اللہ آپ کو قرآن کی محبت اور قرآن کا فہم اور قرآن پہ ایمان اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا مالک اپنی حبیب کے صدقے ڈاکٹر صاحب اور ان کے تمام عزائم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں پورا کرے. اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو اس پورے شہر کی قیادت بخشی ہے. ان میں سب لوگوں کو چھوٹے بڑوں کو ساتھ لے کے چلنا اور ان کو اپنا رفیق سفر رکھنا یہ آپ کی دلجوئی اور دل ربائی سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حسب روایت وہ سارا سلسلہ جو کا تو قائم و دائم رکھیں گے, خیر و برکت سے نوازیں گے. آپ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اس وقت اپنے بیٹے کے اوپر خصوصی نظر کر رہے ہیں اور اس کو پوری تاریخی پس منظر میں اس کی تیاری کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خیر کی بات ہے اور یہ حق کا راستہ ہے. ہمیں اپنی اولاد کے لیے ہر وہ معیار جو اللہ اور اس کے رسول کے دین نے قائم کیا ہے اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین.